آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 240 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، میرے پیارے علی کا قول ہے، کہتے ہیں قال علی والذی فلق الحب، اللہ کے نبی کا یہ عظیم صحابی فرماتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس اللہ نے دانا پھاڑا، پھر اس کے اندر کوپن نکالی، جانوروں کو پیدا کیا، یعنی اللہ کا یہ نیک بندہ اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نبی نے مجھ سے عہد کیا تھا، میرے پیارے نبی نے مجھ سے عہد کیا تھا، علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور تجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہاں میرا منہج سن لیجئے، میری بات اور میری دعوت سن لیجئے، علی سے پیار کرنے والا پکا مومن ہے، جو علی سے پیار نہیں کرتا، علی کے بارے میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر کوئی بات رکھتا ہے، وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور علی سے پیار کرنے والا پکا مومن ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نیک بندے، اس اپنے ولی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت نصیب فرمائے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 2404 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ جب مباہلے کا وقت آیا، اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں۔ میرے نبی نے کن کو بلایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فاطمہ تھا و حسن و حسین، اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بلایا، اپنے پیارے نواسے جنتی شہزادے، اللہ اکبر، اپنے جنتی پھول، دنیا کی خوشبو سیدنا حسنین کریمین کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا اللہ سے؟ اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، میرا علی اہل بیت میں سے ہے، میرا علی اہل بیت میں سے ہے، فاطمہ اہل بیت میں سے ہے، حسنین کریمین اہل بیت میں سے ہیں، میرے نبی کی ساری ازواج اہل بیت میں سے ہیں۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ بھی پکا منافق ہے۔ اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ العزیز پکا مومن ہے، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، 3713 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کا عظیم صحابی زید بن ارقم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ سنیے میرے محترم بھائیوں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میرے نبی فرماتے ہیں جس کا میں محمد دوست، جس کا میں محمد مولا، اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، کتنی شان ملی ہے علی کو، کتنا مقام ملا ہے علی کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا میں محمد دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ مولا کا میں نا دوست ہے، مولا کا میں نا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مولا کا میں نا اللہ نہیں، معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، مولا کا میں نا دوست ہے۔ اللہ کے نبی محبت کے لیے، تعلق کے لیے، نسبت کے لیے فرما رہے ہیں کہ جس کا علی دوست، جس کا میں محمد دوست، اس کا علی دوست۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے لوگوں کو میرے محترم بھائیوں تھوڑا سا مغالطہ لگا، وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ میرے نبی یہ مولا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں دوست کے لیے، تعلق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد کے اوپر میرے نبی مولا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں آگے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ مولا کا لفظ کتنے اور صحابیوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بولا ہے، کتنے ایسے صحابی جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں۔ میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیے، انشاءاللہ آگے وضاحت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھیے 2699 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، 2699 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا قَاتَبُوا الْكِتَابَ قَاتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو میرے نبی نے
दूसरे नंबर के ऊपर लिखाया कि ये सुलह नामा जो है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। कुफार मक्का ने इस बात के ऊपर एतराज़ किया कि हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, अल्लाह का रसूल मान ले तो सारे मामले ही खत्म हो जाए, हम अल्लाह का रसूल आपको मानते नहीं, लिहाजा यहाँ रसूलुल्लाह ना लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। सुभान अल्लाह, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, सुम्मा क़ाल लि अली उम्हु रसूलुल्लाह क़ाला ला वल्लाहि ला अमहू का अबदा। अल्लाह के नबी अली से फरमाते हैं, अली उम्हु रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह काट दीजिए, रसूलुल्लाह को मिटा दीजिए। सुभान अल्लाह, मेरा अली इतनी मोहब्बत करता है अपने नबी से, इतनी मोहब्बत करता है अपने प्यारे रसूल से, कहते हैं क़ाल ला वल्लाहि ला अमहू का अबदा, अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की कसम है मैं कभी भी ये गवारा नहीं करूंगा कि मैं रसूलुल्लाह काट दूं। अली फरमाते हैं ठीक है अल्लाह के नबी आपका हुक्म है, लेकिन मेरा ईमान गवारा नहीं करता, मेरी जात ये गवारा नहीं करती कि रसूलुल्लाह लिखा हो और अली अपने कलम से रसूलुल्लाह को काट दे, अली का ईमान गवारा नहीं करता। सुभान अल्लाह, मेरा अली इतनी मोहब्बत करता है जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आप फरमाते हैं अली लाओ मेरे पास लाओ, मैं इसको काट देता हूँ। मेरे मुहतरम भाइयों, यहाँ एक बात सुने, हमारे यहाँ भी एक गलत अमल पाया जाता है। कितने ऐसे लोग हैं रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर वो बहुत बड़ा केक बनाते हैं, केक के ऊपर या रसूलुल्लाह लिखते हैं या मोहम्मद लिखते हैं, नाम रोज़े का नक्शा बनाते हैं, बैतुल्लाह का नक्शा बनाते हैं, फिर छुरियों से खुद काटते हैं। मर जाने का मुकाम नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, इंसान मर जाए मोहम्मद का नाम लिखा हो, केक के ऊपर या मोहम्मद लिखा हो या रसूलुल्लाह लिखा हो, कैसे ये ईमान वाले लोग हैं फिर उसके ऊपर छुरी चलाएं और उसको खा जाए? नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, गलत हो गया है, ये गलत बात राइज हो गई, ये बात दुरुस्त नहीं है। नबी के नाम के ऊपर छुरी ना चलाएं, जहाँ नबी का नाम लिखा हो वहां कलम ना चलाएं, उस नाम को मिटाएं ना, उसको काटें ना। अल्लाह अकबर, मेरा अली कितनी मोहब्बत करता है। अली फरमाते हैं आका ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अली रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दे, नाम काट दे, मैं नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए। मेरे मुख्तरम भाइयों, इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली से, वकाल अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली मैं तुझसे हूँ, अली तो मुझसे है। सुभान अल्लाह, अली मैं तुझसे हूँ और अली मुझसे है। मोहम्मद करीम फरमा रहे हैं, इतना आला ताल्लुक बयान कर रहे हैं, इतना आला नस्ब बयान कर रहे हैं, इतनी आला अजमत दे रहे हैं कि अली मैं तुझसे हूँ और अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे मुख्तरम भाइयों देखें, यसा आगे हम तो वजात करते हैं मौला के लफ्ज़ का, मौला ना कहना या मौला कहना अली को, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या मैं तुझसे हूँ और अली मुझसे है, इस अल्फाज की वजात मेरे मुख्तरम भाइयों मेरे नबी ने कई सहाबा के साथ ये फरमाया है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे नबी के बाद सिर्फ अली ही खलीफा बनेगा या सिर्फ वही हकदार है, नहीं मेरे मुख्तरम भाइयों, ये मेरे नबी आजमत के तौर पर, रिफत के तौर पर और ताल्लुक की बिना पर कह रहे हैं कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। आगे देखिए मेरे मुख्तरम भाइयों, इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था। इसी हदीस के अंदर, सही बुखारी की इसी हदीस के अंदर 2699 हदीस के नंबर के ऊपर अल्लाह के नबी ने पे फरमाया था ज़ैद के बारे में कि अंता अखूना व मौलाना, ऐ ज़ैद तू हमारा भाई भी है और हमारा मौला भी है। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद से फरमा रहे हैं कि ज़ैद तू हमारा भाई भी है, अंता अखूना व मौलाना, तू हमारा भाई भी है और हमारा मौला भी है। इस सहाबी को भी फरमाया कि तू हमारा मौला है, मौला का मैना दोस्त है। और आगे देखिए मेरे मुख्तरम भाइयों, आखिरी बात, सही मुस्लिम के अंदर 6358 नंबर के ऊपर, 6358 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। मेरे नबी का बहुत ही अजीम सहाबी सैयदना जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी नबी ने यही फरमाया था। मेरे नबी एक जंग से वापसी पर हैं, मेरे नबी सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा देखो कौन कौन से हमारे साथी शहीद हो चुके हैं, कौन कौन से साथी हमारे साथ नहीं है, कौन कौन से लोग हमारे लश्कर से गुम हैं। तो सहाबा, मेरे मुख्तरम भाई, यहाँ एक अपना अकीदा भी ठीक ही थी। हम कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब कहते हैं कि मेरा नबी गैब की खबरें रखता है,
میرے نبی کو سارا پتا ہے. اگر میرے نبی کو سارا پتا تھا، حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، 6358 نمبر کے اوپر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ ذرا مجھے بتائیں کون کون سا ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس ہمارے لشکر کے اندر کون گم ہے. اللہ اکبر. اگر میرے نبی کو پتا ہوتا تو میرے نبی خود بتاتے فلاں بھی شہید ہو چکا ہے، فلاں بھی شہید ہو چکا ہے. تو میرے محترم بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ بتا دے تو میرے نبی بتا دیتے ہیں. جب تک میرا اللہ نہ بتائے میرے نبی کو پتا نہیں چلتا. میرے محترم بھائیو، یہاں بھی غلط فہمی آ گئی عقیدوں کے اندر، شان کے اندر جو ہے غلو کرتے 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 بات آگے پہنچ گئی، لوگ گمراہ ہوتے گئے، اللہ کے نبی کو بھی اللہ کے مقام کے برابر کھڑا کر دیا. تو میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ ذرا غور کیجئے ہمارے لشکر کے اندر کون کون نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمارے لشکر کے اندر نہ ہو. میرے نبی باغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایک صحابی نظر نہیں آ رہا. کہا کون؟ کہا میرا پیارا صحابی سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ اس کو تلاش کرو. صحابہ تلاش کرتے ہیں تو میدان مقتل کے اندر، میدان جہاد کے اندر ایک جگہ پہ 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. 7 کافر ڈھیر ہو چکے ہیں اور درمیان کے اندر میرے نبی کا یہ پیارا صحابی سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبے کو پا چکا ہے. میرے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، میرے نبی وہاں پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے اس عظیم صحابی نے ان 7 کافروں کو مارا ہے. جو 7 لاشیں میرے صحابی کے ارد گرد پڑی ہیں، یہ میرے پیارے صحابی نے ان کو جہنم رسید کیا ہے اور اس کے بعد وہ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے دیکھیں میرے نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا. حدیث کے الفاظ ہیں میرے نبی قال فوضعه على صاعديه ليس الا صاعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے اس صحابی کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. کیا کہنے اس عظیم صحابی کے، اس اللہ کے نیک، اللہ کے ولی کی قسمت کے کیا کہنے کہ جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. یہ صحابی شہید ہو چکا ہے، اللہ کے راستے میں دین کے لیے، محمد کریم کے دین کے لیے جان قربان کر چکا ہے. میرے نبی نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اللہ کے نبی 2 مرتبہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ. یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس صحابی کی قسمت کے کیا کہنے. اللہ کے نبی اس کے اوپر اتنا خوش ہوئے، اتنا راضی ہوئے. میرے نبی فرما رہے کہ ھذا منی، یہ مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں. سبحان اللہ. جس طرح علی سے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. جس طرح زید کو فرمایا کہ زید ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، اسی طرح سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ ھذا منی وانا منہ، میں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی شان ہے. یہ میرے نبی کی جماعت گرنٹڈ ولی ہیں، اللہ کے پکے ولی ہیں. میرے محترم بھائیوں، آخر پر میں گزارش کرتا ہوں تمام بھائیوں سے، خاص طور پر نوجوان ساتھیوں سے، کہ اس دور کی افراتفری سے بچنے کے لیے، اس دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیے. میرے نبی کی یہ جماعت پکے اللہ کے ولی ہیں. اسی طرح اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھیے، انشاءاللہ آپ بڑی پرامن اور مطمئن زندگی انشاءاللہ گزاریں گے. تو خدا را میرے محترم بھائیوں، نبی کی جماعت سے محبت کیجئے. جو صحابہ میں کیڑے نکالے، صحابہ کی جماعت کے اوپر طعن و تشنیع کرے، میرے محترم بھائیوں، وہ بندہ خود فتنے کا شکار ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ نبی کی جماعت ہے کیونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. جو ان سے کمی بیشی ہوئی، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ نے قرآن کے اندر نازل کر دیا ہے. سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھ لیجئے، میرے اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے اور ان کو جنتوں کے اندر پہنچا دیا ہے، جنتیں ان کے نام کر دی ہیں. یہ عظیم اللہ کی جماعت. اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میں اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے.
اس جماعت سے پیار کیجئے، یہ میری نبی کی جماعت ہے۔ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، جو صحابہ سے پیار نہیں کرتا، اہل بیت اطہار سے پیار نہیں کرتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ اللہ کے نبی سے بھی پیار نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جناب محمد کریم سے، آپ کی آل سے، اولاد نبی سے، اہل بیت اطہار سے، اصحاب رسول کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت نصیب